اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات، تمام تسبیحات و تمجیدات اور کل ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو پیارے آقا، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ کی ذات پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، میری پیاری بہنوں، چھوٹا سا ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے ساتھ دو تسبیحات اور ہیں جو مجھے ایک بہت ہی پیاری سی بہن نے بتائے، جو فیصل آباد کے ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ ان سے میری ملاقات ہوئی حال ہی میں، اور انہوں نے بتایا کہ صرف ایک بیان پڑھا انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق، اور اللہ پاک نے ان کی تمام مشکلات آسان کر دیں۔ سعودی عرب میں رہتی تھیں، 8 سال سے اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ یہ بیان ان کی نظر سے گزرا۔ انہوں نے یہ 3 تسبیحات اپنی زندگی کے معمول میں شامل کیں۔ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں، اور وہ بیان جو انہوں نے مجھے شیئر کیا میں آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہ صرف اولاد کی نعمت عطا کی، آج ان کے 2 بیٹے ہیں الحمدللہ، اور اللہ پاک نے ان کی مالی پریشانیاں بھی دور کر دیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی مشکل ہوتی ہے میں بالکل اس طرح سے اب پریشان نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ اگر مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اللہ نے اس کے آگے میرے لیے آسانی رکھی ہے۔ تو ان کے اندر اللہ نے ایسی طاقت، ایسا جذبہ عطا کر دیا ہے کہ وہ ہر چیز کو اچھے سے برداشت کرتی ہیں، اور یہ تسبیحات انہوں نے اپنے معمول میں شامل کی ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھیے گا، اچھے سے اس کو سمجھنا ہے، اور آپ نے اس کے تلفظات کو، اعرابات کو اچھے سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے میرے ساتھ ساتھ، تاکہ کوئی بھی لفظی غلطی نہ ہو۔ اور بالکل جس طرح ان کو اس کا فائدہ ہے، اللہ پاک ہمیں بھی ان تسبیحات کے، ان اذکار کے، اللہ پاک ہمیں بھی رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہی ہیں، میری سبسکرائبر نہیں ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی۔ لائک ضرور کیجئے گا، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مجھ سے پرسنلی بات کرنا چاہتی ہیں، کسی بھی موضوع پہ، کسی بھی حال پر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، تو میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کیجئے۔ محور اسلام فیس بک میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ میں آپ سے وائس پر بات کروں گی۔ تو جو آج کا وظیفہ ہے وہ اس کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کے سامنے اظہار عاجزی کریں، انکساری کریں، اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ہیں۔ تو صحابہ کرام بالکل اسی طرح کرتے تھے، اور اللہ پاک نے ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت برداشت کرتے رہنے والا پیدا کیا ہے۔ یعنی جو مشکلات، جو پریشانیاں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، اللہ نے ہمیں انہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون ان کو کس طرح سے برداشت کرتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے، کون اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ دنیاوی پریشانیاں اور اس کی جو صعوبتیں ہیں، اس میں سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا ہے، سورۃ الطلاق کی 2 اور 3 نمبر آیت کا یہ حصہ ہے جو میں آپ کے ساتھ سامنے شیئر کرنے لگی ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ۔ پیریڈز میں ہیں تب بھی، پیریڈز میں نہیں ہیں تب بھی آپ نے
پاک صاف ہو کر اگر آپ نماز ادا کر چکی ہیں عشاء کی، اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا، اور اس آیت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے میرے ساتھ دہرائیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کا ترجمہ سنیے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے ایک ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کو آپ نے دل میں اپنی پریشانی رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اولاد کے حوالے سے پڑھنے ہیں تو دل میں بالکل یہی رکھیے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، بے شک میرا سارا انحصار سب تیرے اوپر ہی ہے، میرا یقین بھی تیرے اوپر ہے، تو مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملات پھر آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو انشاءاللہ آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے، اپنی زندگی میں تقوی کو مد نظر رکھنا ہے، ہر طرح کی پریشانیاں مصیبتیں ان سے لڑنے کے لیے آپ نے اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرنا ہے کہ اللہ ہی ہے جو مجھے طاقت دے گا۔ اس کے لیے آپ نے جو ورد کرنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں اس کے اتنے حیران کن اثرات ہیں کہ بادشاہ اور باروب شخصیت کے آگے بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ ذکر اس سے حفاظت میں رکھے گا۔ یہ اتنا عظیم ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سے فوائد چھپا کر رکھے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے ذکر کا حکم دیا، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا۔ اب دشمنوں کو پتہ بھی نہ چلا، ساتھ میں وہ دشمنوں کے اونٹ بھی لے آئے، اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بھی ابتر تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، ان کو بتایا کہ میرے بیٹے بھی خیریت سے آ گئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ دشمنوں کے اونٹ لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اختیار ہے اس کا، جو مرضی کرو، جیسا تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو بالکل اسی طرح کا معاملہ کرو، یعنی اللہ نے آپ کو یہ رزق عطا فرمائے ہے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے، آپ نے بھی کرنا ہے جس طرح اس پیاری بہن نے یقین کے ساتھ کیا۔ آج اللہ نے ان کو جو اولاد دی ہوئی ہے، ان کو تمام مالی پریشانیوں سے چھٹکارا دیا ہے۔ کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر اس کو سر پر سوار نہیں کرتی۔ تو پیاری بہنوں، آپ نے بھی ان وظائف کو کرنا ہے، اس آیت کو پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 تسبیحات استغفار کی کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے، آپ کو اولاد کی نعمت دیں گے، بیش بہا رزق دیں گے، تمام دعائیں جو آپ اس وسیلے سے مانگیں گے اللہ عطا کریں گے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مزید نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اس کے لیے آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔